السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انضمام اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس ود انزی۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے سلاطین کی تاریخ پیش کی جا رہی ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان مراد اول کی۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ سلطان مراد اول 1326 کو بازنطینی شہزادی ہولوفیرا، جسے بعد ازاں نیلوفر کا نام دیا گیا، کے بطن سے پیدا ہوئے۔ مراد اورحان غازی کے چھوٹے بیٹے تھے۔ مراد کا بڑا بھائی سلیمان پاشا اورحان کی زندگی میں ہی جہان فانی سے کوچ کر گیا تھا۔ اورحان غازی کی وفات کے بعد مراد تخت نشین ہوا۔ اس میں ملک گیری اور حکمرانی کی وہ تمام خصوصیات بدرجہ غایت موجود تھیں جو آل عثمان کے ابتدائی فرمان رواؤں کا طرۂ امتیاز تھیں۔ اس کی غیر معمولی فوجی قابلیت نے ایک قلیل مدت میں یورپ کی متعدد ریاستوں کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا اور ان مفادات کو سلطنت کا ایک مستقل جز بنا دیا۔ اورحان نے اپنے عہد میں سلطنت کو بہت وسعت دی تھی، لیکن اناطولیہ کی بعض ترکی ریاستیں رقبے میں اب بھی اس سے بڑھی ہوئی تھیں۔ مراد کی تخت نشینی کے وقت سلطنت عثمانیہ ایشیائی کوچک کے شمال مغربی حصے اور یورپ میں زیم، کیلیپولی اور تھریس کے بعض دیگر مقبوضات پر مشتمل تھی، جہاں سلیمان نے ترکوں اور عربوں کی نو آبادیاں قائم کر دی تھی۔ اس کا مجموعی رقبہ 20,000 مربع میل سے زیادہ نہ تھا اور آبادی بھی 10 لاکھ سے کم ہی تھی۔ مراد نے صرف 30 سال کی مدت میں سلطنت کو 5 گنا بڑھا دیا۔ حکومت کو ہاتھ میں لینے کے بعد مراد نے سب سے پہلے یورپ کی طرف بڑھنے کا قصد کیا، لیکن امیر کرمانیہ نے اس قدیم دشمنی کی بنا پر جو اس کے خاندان اور آل عثمان کے درمیان چلی آتی تھی، ایشیائی کوچک میں مراد کے خلاف بغاوت کر دی، جسے ختم کرنے کے لیے مراد کو یورپ کا قصد ملتوی کرنا پڑا۔ اس نے فوراً موقع پر پہنچ کر بغاوت کا استحصال کیا۔ ادھر سے اطمینان حاصل کرنے کے بعد وہ یورپ کی طرف متوجہ ہوا اور 761 ہجری بمطابق 1360 میں درہ دانیال کو عبور کر کے فتوحات کا ایک حیرت انگیز سلسلہ شروع کیا۔ مراد کی تخت نشینی کے وقت سلطنت بازنطینی کی حالت نہایت ابتر تھی۔ اس کے تمام ایشیائی مقبوضات پر ترکوں کا قبضہ ہو چکا تھا اور یورپ میں قسطنطنیہ کے علاوہ صرف شمالی تھریس اور مقدونیہ اور موریا کے کچھ حصے باقی رہ گئے تھے۔ باہمی عداوتوں کے باعث ابتدا میں کوئی عیسائی حکومت ترکوں کے مقابلے میں اس کی مدد کے لیے آمادہ نہ ہوئی۔ یہ سلطنت بلا شبہ ایک مسیحی سلطنت تھی اور ترکوں کا حملہ مذہبی نقطہ نظر سے نہایت خطرناک تھا، لیکن یورپ میں صلیبی کی قدیم روح تقریباً فنا ہو چکی تھی اور یونانی اور لاطینی کلیساؤں کی شدید مخالفت نے اتحاد عمل کے لیے بہت کم گنجائش باقی رکھی تھی۔ ان حالات میں مراد نے درہ دانیال کو عبور کر کے ایک زبردست فوج کے ساتھ تھریس میں قدم رکھا اور سب سے پہلے شورلو قلعے پر قبضہ کیا، جو قسطنطنیہ سے صرف 5 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس کے بعد دوسرا قلعہ کرکلی سے فتح ہوا۔ پھر 764 ہجری بمطابق 1363 میں اس کو بابا کے مقام پر بازنطینیوں کے ساتھ ایک سخت معرکہ پیش آیا، جس میں مراد نے انہیں بری طرح شکست دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اورنا نے فوراً ہتھیار ڈال دیے اور تقریباً تمام تھریس مراد کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد عثمانی جنرل لالا شاہین نے بلغاریہ میں داخل ہو کر فلپو پولس کو فتح کر لیا، جو کہ کوہ بلقان کے جنوب میں سلطنت بازنطینی کا مقبوضہ تھا، اور شہنشاہ قسطنطنیہ کو مجبور ہو کر مراد سے صلح کرنی پڑی۔ اس نے معاہدہ کیا کہ تھریس کے جو علاقے اس کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں انہیں دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے گا، عثمانیوں کے آئندہ حملوں میں سرویا اور بلغاریہ کو مدد نہ دے گا،
اور اناطولیہ کے ترکی امراء کے مقابلے میں مراد کی اعانت کرے گا۔ اس کے بعد مراد بروسا کو واپس ہو گیا۔ یورپ میں مراد کا مقابلہ اس وقت تک صرف بازنطینیوں سے تھا اور دوسری مسیحی حکومتوں نے ترکوں کی مدافعت میں سلطنت بازنطینی کو مطلق مدد نہ دی تھی۔ مراد کی ان فتوحات پر کسی قسم کی تشویش کا اظہار نہیں کیا، مگر اب فلپوپولس کی فتح نے معاملے کی صورت بالکل بدل دی۔ یہ شہر اگرچہ سلطنت بازنطینی کا مقبوضہ تھا، تاہم بلغاریہ میں واقع تھا۔ اس کی فتح نے عثمانی فوجوں کے لیے بلغاریہ کا راستہ کھول دیا۔ ترکوں کا یہ اقدام بالآخر کلیسائے روم کے زیر سایہ حکومتوں کے لیے تردد کا باعث ہوا اور پوپ اربن پنجم نے ہنگری، سربیا، بوسنیا اور ولاچیا کے فرمانرواؤں کو آمادہ کیا کہ ترکوں کے بڑھتے ہوئے قدم کو روکنے کے لیے اپنی فوجیں روانہ کریں۔ چنانچہ اتحادیوں نے 764 ہجری بمطابق 1363 میں 20,000 فوج تھریس روانہ کی اور یہ اعلان کیا کہ وہ ترکوں کو یورپ سے نکال کر چھوڑیں گے۔ مراد اس وقت اناطولیہ میں تھا۔ یہ خبر سن کر وہ فوراً یورپ کی طرف روانہ ہوا، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی لالا شاہین نے ایک مختصر فوج کے ساتھ، جو تعداد میں مسیحی لشکر کا نصف تھی، ان کے مقابلے کے لیے بڑھا اور اسی روز رات کو جب کہ اتحادی فوجیں اورنا سے قریب دریائے مارٹیزا کے ساحل پر اپنے خیموں کے اندر شراب و کباب کی سرمستیوں میں مبتلا تھیں، دفتن عملہ آور ہو کر تقریباً سب کو تہ تیغ کر دیا۔ جو لوگ لالا شاہین کی تلوار سے بچ گئے، انہوں نے دریا کو عبور کرنے کی کوشش میں ڈوب کر جان دے دی۔ یہ پہلا معرکہ تھا جو عثمانیوں کو یورپ کی سیلانی قوموں کے ساتھ پیش آیا۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوہ بلقان کے جنوب کا سارا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ اس سے عیسائیوں کی قوت کو سخت صدمہ پہنچا اور مراد نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آئندہ اپنی سلطنت کو بجائے ایشیا کے یورپ میں وسعت دینے کی کوشش کرے گا۔ اسی غرض سے اس نے ڈیموٹیکا کو، جو تھریس میں واقع تھا، پائے تخت بنایا اور پھر 3 سال کے بعد اورنا کو دارالسلطنت قرار دیا۔ اس کی یہ حیثیت فتح قسطنطنیہ تک قائم رہی۔ اورنا سے مراد نے بلقانی ریاستوں پر حملے کی تیاریاں شروع کی۔ جنگ مارٹیز کے بعد مراد اور شہنشاہ قسطنطنیہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس کی روح سے شہنشاہ نے سلطان کا باج گزار ہونا منظور کیا اور آئندہ جنگوں میں عثمانی فوج کی حمایت میں اپنی فوج کا ایک دستہ بھیجنے کا وعدہ بھی کیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، تاکہ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنے میزبان انضمام اعظم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔